جس میں حافظ صاحب نے قرآن پاک سنایا اور جن احباب نے سنا، اللہ رب العزت سے دعا گوں اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین، اپنی بارگاہ عالی کے اندر قبول فرمائے، آمین، اور اللہ اس نیک عمل کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ کلام مقدس اللہ کا پاک کلام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کے ساتھ جڑ گیا، اللہ پاک اس کی برکت سے اس کو عظمتوں سے نوازیں گے، اور جو شخص قرآن کو پس پشت کرے گا، اللہ پاک اس کو رسوا اور ذلیل کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مسجد نبوی کے اندر کلام مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اگر تو ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے، تیرے مرنے کے بعد تیری قبر کو فرشتے ایسے دیکھنے آئیں گے جیسے لوگ بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں۔ انہیں قرآن کی جو تلاوت کرنے والا ہے اللہ کا محبوب ہے، فرشتوں کا محبوب ہے۔ یہ قرآن اللہ کی وہ لاریب کتاب ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کے ایک حرف کو پڑھے گا، اللہ پاک ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ پاک ایک کی جگہ 70 عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے اندر کلام مقدس کی تلاوت کرنا، اب تو گزر گیا ہے، آخری رات ہے، کل کی آخری رات ہے، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے کلام مقدس کی تلاوت کی، نماز تراویح پڑھی، روزے رکھے، نماز کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایام معدودات، گنے چنے چند دن گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا، چاہے کسی نے غفلت سے گزار دیے یا کسی نے اللہ کی عبادت کر لی۔ اصل میں تو انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان کو کس لیے بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اور پھر انسان اشرف المخلوقات ہے، سب سے اعلیٰ انسان ہے تمام مخلوقات میں، اور ساری مخلوق کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا، انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ ساری مخلوق کو اللہ نے کون کہا، بنتی گئی، لیکن اللہ نے جب انسان کو بنایا فرمایا خلقت بیدی، میرے بندے میں نے اپنے دست قدرت سے تجھے بنایا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینہ پہاڑ کی قسم، مجھے اس شہر کی قسم جہاں میرے محبوب نے اپنی مبارک تلیاں لگائی۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے سب سے خوبصورت بنایا ہی انسان کو۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے کسی نے کاڑا، لنگڑا، لولا، پیڑا ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا، فرمایا برے القاب سے، برے ناموں سے کوئی کسی کو مخاطب نہ کرو، ہر انسان کو اللہ نے بنایا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق علی اعیان اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کو انسان سے بڑی محبت ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے رب کی محبت کے متلاشی بنیں۔ اب عیسائی ہے، عیسائی بھی اپنے طور پر اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن اس کا طریقہ اپنا ہے۔ یہودی ہے، یہودی بھی رب کی عبادت کرتا ہے، اپنا طریقہ ہے۔ ہندو ہے، بدھ مت ہے، سکھ ہے، کوئی بھی جس کو رب نے پیدا کیا وہ رب کو متلاشی ہے، رب کو چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے محبوب جو شخص مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے فاتبعونی، شرط ایک ہے وہ تیری اتباع کرے، وہ کیا کرے؟
میرا خیال ہے بغیر اسپیکر اللہ سے محبت کرنے کی شرط ہے فاتبعونی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی کیا کر لو؟ اتباع کرو، میرے نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں خود تمہارے ساتھ محبت کروں گا، میں خود تمہارے ساتھ محبت کروں۔ اس لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا متلاشی ہونا چاہیے۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر حضور کی اتباع کرنی چاہیے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سارا کچھ تیرا ہے لیکن تو میرے نبی کا ہو جا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے وہ بندہ محبوب ہے جو میرے نبی کی اتباع کرنے والا، جو میرے نبی کی پیروی کرنے والا ہو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس 3 صحابہ آئے، آگے عرض کی یا ام المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کیسے گزرتی ہے؟ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ حضور تو ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہتے، حضور تو مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت اتنی کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک پر برم آ جاتا ہے۔ ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم عن المعصیت ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ، فرمایا عائشہ ایک وقت وہ تھا کہ جب لوگوں نے مجھے دیوانہ کہا، مجھے ساحر کہا، اور میں پیدا ہوا، میں یتیم پیدا ہوا، میرے رب نے مجھے یتیم کی پیشانی پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا۔ عائشہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات مصلی تے کھڑے نے، فرمایا کٹن راتا مصلی تے اور کھلوتیاں پیر سج جاونے، اور خدایا کے نہ جاگتے نہ عبادت جئی ہووے۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے میرے کملی والے ساری رات بیدار نہ رہا کرو، کچھ وقت آرام بھی فرما لیا کرو۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ساری رات اللہ دی عبادت پہ کر دینے۔ ماں عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ ساری رات رب دی عبادت کر دیو۔ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، مینوں دسنا میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنا؟ میرے رب نے مینوں ختم نبوت دا تاج عطا فرمایا، میرے رب نے مینوں حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام نبیاں دا امام بنایا۔ عائشہ سارے نبیاں نو معراج فرش زمین تے ہوئے، مینوں میرے رب نے عرش معلا تے بلایا ہے۔ میرے رب نے ایک یتیم نو نبوت دا تاج عطا فرمایا ہے۔ ارے اگر وہ چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، اور اگر وہ چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ ایشا میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنا؟ اے 3 صحابی آئے آ کے عرض کیتی یا ام المومنین حضور دی رات کنج بسر ہوندی ہے؟ ماں عائشہ نے فرمایا حضور تے ساری رات رب دی عبادت کر دے نے۔ سبحان اللہ۔ چپ رہو کوئی 2-4 منٹ ہیں، سپیکر ہوئے نا پھر بندہ بولتا رہے تو پتہ نہیں لگتا۔ ہاں تو ہن تو سپیکر نہیں ہے، ہن پتہ لگتا ہے۔
इस वास्ते ना थोड़ी देर अल्लाह तुम जज़ाए खैर दे मस्जिद च बैठे हो हैं 10 बजे तक भी ये अल्लाह ने अपनी मुहब्बत के अंदर बिठाया ये ईमान की अलामत है ये अल्लाह नाल मुहब्बत की अलामत है अल्लाह के रसूल नाल मुहब्बत की अलामत है वरना तो बंदे का दिल करता जाके जुले च पीए जिवें सर्दी जी हो रही मौसम इंदा बनया है ये मुहब्बत रसूल है ये मुहब्बत खुदा है जेड़े बैठे हो ते 3 सहाबा ने अर्ज की थी मैं बस मुख्तसरी गल करनी 3 यामुल मोमिन हुजूर दी रात किंज बसर हुंदी हुजूर मां आयशा ने फरमाया कि हुजूर तो सारी रात अल्लाह की इबादत करते रहंदे ये 3 सहाबा ने कहा अच्छा हुजूर तो मासूमन मासीयत ने हुजूर का तो मकाम भी बड़ा आला है फिर भी हुजूर इतनी इबादत करते हैं इन्होंने कहा भी असी भी इबादत इंज ही करनी एक ने कसम उठाई मैं ब्याह कराना मैं ब्याह ही नहीं कराना बच्चे बीवी ये झंझट होएगा ही नहीं सिर्फ मैं रब की इबादत ही करनी बस एक ने कसम उठाई मैं सारी रात रब की इबादत करनी मैं सोना मैं नहीं सोना करना एक ने कसम उठाई मैं हमेशा रोजे ही रखना है मैं कदे भी इफ्तार यानी दिन हर रोज रोजे ही होएगा मेरा तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप तक इत्तला पहुंची ना मेरे महबूब ने बुला लिया तिन्ना नू मेरे महबूब ने फरमाया देखो ना मैं अल्लाह दा नबी हां मैं भी निकाह कीता है मैं अल्लाह दा नबी हां मैं रोजा भी रखना मैं इफ्तार भी करना वा मैं अल्लाह दा नबी हां मैं रात नू रब दी इबादत भी करना मैं आराम भी करना मेरे महबूब ने फरमाया अच्छा तुसी मेरे तो बहुत ही इबादत करना चाहते हो रब दी मैनू तो मेरा रब गैब तो खिला पिला रहे मेरे तो ताल्लुक रब दे नाल एक खास ताल्लुक है ते तुसी ये कसमां क्यों उठाइयां ने अपनी कसमां दा कफारा दो निकाह भी मेरी सुन्नत है आराम करना भी जिस्म दा हक है और रोजा भी रखो और इफ्तार भी करो और हुजूर ने फरमाया नाले दीन त्याडी मर्जी दा नाम नहीं है दीन मेरी इत्तबा दा नाम है असल गल ये समझनी कि दीन के मौलवी की मर्जी का नाम नहीं दीन पीर की मर्जी का नाम नहीं दीन चौधरी की मर्जी का नाम नहीं दीन आमिना दे दुर्रे यतीम दी जो मेरे नबी ने करके दिखाया है दीन ओदा नाम है ये रब नाल मुहब्बत किवें होएगी या अल्लाह हर बंदा तेरी मुहब्बत दा मुतलाशी है कोई चिल्ला पिया कटदा है क्यों यार रब मिल जाए मैं रब नू पाना है कोई राई विंड पिया जाता है यार क्यों आंदा रब मिल जाए कोई किसी दरगाह ते जा रहा है कोई अपने पीर कोल पिया जाता है यार क्यों अहे रब मिल जाए मैं कही अल्लाह हर बंदा तेरी मुहब्बत दा मुतलाशी है आखिर तू साडा मालिक जो होया तू साडा खालिक जो होया तू मुश्किल कुशा हाजत रवा जो होया इज्जत दा मालिक भी तू है जिल्लत दा मालिक भी तू है मौतो हयात दा मालिक भी तू है बेटे और बेटियां देन वाला भी तू है सारी कायनात दा मालिक भी तू है या अल्लाह हर बंदा चाह रहा है तेनू तू दसना किंज मिलेगा अल्लाह फरमांदे ने इक्को शर्त है देखो ना दुनिया के अंदर किस नाल यारी लाओ ना अक्सर बंदे भाई जे मेरे नाल रहना ते इंज करना पैना है अक्सर हुंदा है ना जे मेरे नाल रहना है ना ते जे मौलवी हो ते आखेगा यार जे मेरे नाल रहना ते फिर दाढ़ी रख सो ते फिर मैं इंज दे कपड़े पा मोहना कासम नानोती रहमतुल्लाह अलैह बारे च आंदा उन्हां दे एक यार सी ते पैंट शर्ट पांदा सी ना ते हजरत ने फरमाया या ते मैनू भी पवा दे या फिर मेरे वर्गे तू ही कपड़े पा लै उस के हजरत हुण ध्यान ते इन्ना मैं पवा सकदा हूं देखो ना ते उन्हें कहा हजरत मैं ही बदल लैना ते जिवें दा बंदा होवे तो शर्त लांदे ने यार जे मेरे नाल रहना ते जे भंगी चरसी होए तो आंदे जी मेरे नाल रहना सुट्टा यारी जी होई फिर यारी दी शर्तां ते हुंदियां ने ना किसे नाल भी ते अल्लाह फरमांदे साडी भी एक शर्त है मैं कह अल्लाह किन्नियां कोई शर्तां ने तेरे नाल असीं यारी लाना चाहने हैं तेरे नाल असीं मुहब्बत करना चाहने हैं तू साडा रब है अल्लाह फरमांदे सिर्फ एक शर्त है बहुतियां शर्तां नहीं मैं रब लांदा किन्नी इक्को ही शर्त है या अल्लाह ओ केड़ी है फरमाया फत्तबिऊनी मेरे नबी दी इत्तिबा तू कर ले युहिब्बुकुमुल्लाह अल्लाह फरमाने मैं आप तेरे नाल मोहब्बत करां आप मैं तेरे नाल पर शर्त मेरी पूरी करनी है मेरे नबी दी इत्तिबा कर
تیرا اٹھنا میرے نبی ورگا ہونا چاہیے، تیرا لیٹنا میرے نبی ورگا ہونا چاہیے، تیری غمی میرے نبی ورگی ہونی چاہیے، تیری خوشی میرے نبی ورگی ہونی چاہیے، تیرا چلنا، تیرا پھرنا، تیرا لباس، تیرا کھان دا انداز، تیرا گفتگو دا انداز، تیرا بیوی دے نال سلوک، تیرا بچیاں دے نال سلوک، تیرا رشتے داراں دے نال سلوک، اے سارے عمل میرے نبی ورگے ہونے چاہیے نے، میں رب تینوں اپنا محبوب بنا لواں گا۔ اللہ فرمان میرے نبی نال یاری لاؤ نا، پھر صحابہ نے لا کے دکھائی سچی یاری، تے پھر رب نے عملی طور تے دنیا دے سامنے دکھایا میرے نبی دے یار مینوں بڑے پیارے نے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نال بڑی محبت ہے، حضرت سعد بن معاذ نو اتنی محبت ہے، بدر دے اندر میرے محبوب گئے نا، جدو میرے نبی نو پتا چلیا 1000 دا لشکر آ رہا ہے، میرے یار 313 نے تلواراں بھی کوئی نہیں، میرے محبوب نے مشورہ منگیا، حضرت سعد کھڑے ہوئے نے، حضرت سعد نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، اور یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت سعد نے بڑی محبت، دنیا تو چلے گئے، 70,000 ملائکہ جنازے چ آئے، میرا تخیل میں کہ یا اللہ جنازہ تے ساڈے بندیاں دے فرض کفایہ، فرشتیاں دے تے نہیں نا، تے اللہ فرماندے نے اے سعد نو میرے نبی نال محبت سی، انہیں میرے نبی دی اتباع کیتی ہے، تے میں رب نے قرآن چ کہا جنہیں میرے نبی دی اتباع کیتی یحببکم اللہ، میں رب آپ دے نال محبت کراں، اے تے میری محبت دی علامت، میں فرشتیاں نو کہا جاؤ سعد دے جنازے چ شرکت کرو۔ صحابہ کہنے اسی حضرت سعد دی میت نو اٹھایا نا، بالکل میت چ بوجھ کوئی نہیں سی، اسی عرض کی یا رسول اللہ بالکل محسوس ہی نہیں ہویا کہ اسی کندھیاں تے میت نو اٹھایا، حضور نے فرمایا ظاہراً تسی اٹھایا سی، حقیقت چ سعد دے جنازے نو فرشتیاں نے اٹھایا۔ انہاں میرے نبی دی اتباع کیتی ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی انہاں اتباع کیتی تے رب نے انہاں نو اپنا کی بنایا، اپنا محبوب بنایا، اپنا پیارا بنایا، ساری کائنات رب دی رضا تلاش کر دی۔ اسی جنہیں اتنے بیٹھے ہیں کیوں اسی بیٹھے ہیں؟ رب کی ہو جائے، رب راضی ہو جائے، اور کدے واسطے اعتکاف چ ہر مسجد چ بندے بیٹھے ہیں، بندہ پوچھے یار کیوں 10 دن واسطے بہ گئے، کام کاج کوئی نہیں، آگے مولوی صاحب اللہ راضی ہو جائے، کی ہو جائے اللہ راضی، یہ روزہ کیوں رکھ دے سارا دن بھوکے پانے، یار مولوی صاحب رب دا حکم ہے، اسی چاہنے رب راضی ہو جائے، تے بابا تہجد ٹائم مسیتے آ گیا، بابا جی سویا کرو، نہیں یار مولوی جی میں چاہنا رب کی ہو جائے، ہر بندہ رب نو راضی پیا کر تلاش، لیکن کسی نو پتا کوئی نہیں، پتا تے کوئی نہیں نا کسی نو، وہ بے نیاز ذات ہے، جے راضی ہون تے آوے ایک کنجری دے چھوٹے جے عمل تو، کتی دے بچے نو پانی پلا رب نے فرمایا جا میں تینوں بخش دیتا، وہ بے نیاز ذات ہے، چاہے تو کسی نو ایویں چھوٹے جے عمل تو ہی معاف کر دے، لیکن کسی نو پتا نہیں، پتا نہ مینوں پتا، میرے تو رب راضی نہ تینوں، لیکن کوشش ایسی امید ہے، رب دی رحمت تو بڑی امید ہے کہ اللہ پاک دی ذات بڑی مہربان ہے، سانو معاف کر دے گی، لیکن یقینی طور تے پتا نہیں، ایک ہستی بلکہ ایک جماعت ایسی ہے جنہ دے بارے رب نے دنیا چ اعلان کر دیتا میں انہاں تو راضی ہو چکیا ہاں، دنیا لوکی جنت دے اندر جان گے نا، اللہ پاک فرمان کے جنتی نو ہاں بھی کوئی ہور شے چاہیے، جنتی کہن گے یا اللہ موجاں لگیاں ہور کی چاہیے، بھی جو چاہنے وہی لب جاندا ہے، اللہ پھر فرمان کے کوئی ہور شے چاہیے، لوکی علماء کو پوچھن گے رب کو کی منگے، علماء فرمان گے اللہ پاک نو اللہ کو رب دی رضا منگو، تے بندے کہن گے یا اللہ اسی چاہنے تو ساڈے تو راضی ہو جائے، اللہ فرمان گے میں راضی ہاں تے تینوں جنت چ لیاندا، میں راضی ہاں تیرے تو، تے علماء فرماندے نے جنتی کہن گے بھی اے سب تو بڑی نعمت رب دی رضا دا مل جانا، سب تو بڑی نعمت ہے، اور جماعت صحابہ ایسی ہے، میرے نبی دے یار ایسے نے، اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ فرمانے میرے محبوب تیرے یاراں دی صفت ایویں کافراں تے بڑے سخت نے آپس دے اندر بڑے رحم دل نے کدے رکوع کر دینے کدے سجدہ کر دینے یا اللہ کیوں کر دینے اللہ فرمانے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اے میرے رضا پہ تلاش کر دینے. اسی مسجد چ بیٹھے ہیں نا اسی آپ کہہ سکتے ہیں یا اللہ سے تیری رضا لئی بیٹھے ہیں پر ساڈے بارے رب نے آکھیا رب نے تے نہیں آکھیا اسی آپ کہہ سکتے ہیں صحابہ او نے جنہاں دے بارے رب آپ کہہ رہے ہیں سونے یہ سجدہ کرتے ہیں میری رضا لئی یہ رکوع کرتے ہیں میری رضا لئی میں کہ یا اللہ تیری رضا لئی کر دیں تے پھر اللہ فرمانے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں رب بھی انہاں تو راضی ہو میں انہوں نے حضور دی اتباع کر کے دکھائی انہوں نے کی کر کے دکھائی حضور دی اتباع کر ہر عمل صحابہ دا نبی دی اتباع دی ہر قدم اٹھان تو پہلے دیکھ دے سن یہ عمل حضور نے کیتا ہے پھر کر دے سن. اس واسطے اگر اسی بھی چاہنے ہیں ساڈی یہ دنیا دی زندگی بھی کامیاب ہو جائے آخرت دی زندگی بھی کامیاب ہو جائے پھر سانو ہر عمل دے اندر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع کرنی چاہیے کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.